الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم۔ تمام دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم مکرم حاضرین و سامعین، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی فضائل کے حوالے سے ہے، کیونکہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن پاک کی فضیلت، اس کو پڑھنے کے دنیا میں، قبر میں اور آخرت کے فوائد کے حوالے سے ہے کہ ہمیں قرآن مجید کس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ جو قرآن پاک ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو رحمت اور شفا بنا کے نازل کیا مومنوں کے لیے۔ قرآن پاک جو شفا ہے اور رحمت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنے سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو پڑھ کے ہدایت وہ پائے گا جو مومن ہوگا، جو رسول اللہ کا غلام ہوگا، اور وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور قرآن کو پڑھ کر گمراہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو صرف اوپر سے مانا، دل سے نہ مانا، وہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ قرآن خود فرماتے ہیں ھدی للناس، قرآن لوگوں، جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت نصیب اس کو نصیب ہوتی ہے جس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہو، اپنا تن من دن سب کچھ، عزت و آبرو۔ تو بار کے قرآن مجید کے بہت سے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، لیکن ایک بہت ہی مشہور حدیث جس پر آپ کا غور دلانا چاہتا ہوں، آپ نے کئی بار پڑھی بھی ہوگی، کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین، حضور کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ سامنے صحابہ تھے نا، تو حضور نے صحابہ میں تو بہت لوگ تھے، نمازیں پڑھنے والے بھی بہت لوگ تھے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جہاد والے بھی بہت تھے، لیکن حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ جو قرآن کے احکامات قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین آدمی۔ اس کا مطلب معاشرے کے اندر جو ہمارے رائج ہے، حافظ قرآن، عالم دین، جو قرآن کے علوم و معارف کو جاننے والا صوفی بزرگ، ہم ان کو کتنی حیثیت دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ سے پوچھیے، حضرت عمر بن خطاب جب سیاسی امور کی گفتگو ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر بن خطاب آگے بٹھاتے اور بوڑھے صحابہ کو پیچھے بٹھاتے۔ حالانکہ اسلام کا قاعدہ کلیہ تو یہ ہے کہ جو بزرگ ہے عمر کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے اس کو آگے کیا جائے، لیکن حضرت عمر نے جو اور بڑے صحابہ تھے جن کے بال سفید ہو چکے تھے ان کو پیچھے کرتے، عبداللہ بن عباس کو آگے۔ کسی نے اعتراض کیا، عمر یہ نوجوان ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، بزرگ بھی نہیں ہے، اس کو تم آگے رکھتے ہو اور جو دوسرے پرانے صاحب ہیں اس کو پیچھے کر دیتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور فرمایا یہ جو عبداللہ بن عباس ہے نا، یہ رسول اللہ کا چچا زاد خالی بھائی نہیں ہے، اس کے لیے رسول اللہ نے دعا یہ کی ہے یا اللہ عبداللہ کو اپنے قرآن کا علم عطا فرما۔ فرمایا تمام صحابہ کے اندر سب سے زیادہ علم قرآن کا رکھنے والے یہ عبداللہ بن عباس ہے۔
اس لیے آپ نے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ابن عباس کے نام سے لکھی، جو صحابہ کے دور میں لکھی گئی پہلی تفسیر ہے اسلام کی تاریخ میں، سب سے پہلی، جس کو تفسیر ابن عباس کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے تحت حضرت عمر نے ان کو فضیلت دی، ان کو آگے رکھا، ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتے۔ تو وجہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے، لیکن عزت اسی کو اسلام کے اندر نصیب ہے کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اب یہ قرآن کی بات سنانے لگا ہوں۔ آج قرآن کا ہمارے نزدیک میں معیار کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کا حافظ قرآن کو صرف حافظ تک سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لی، لیکن اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے ان کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی مدینہ منورہ میں، اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کیجئے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ میرا رشتہ داری ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے، حضور نے ایک جواز کے تحت امت کو، تعلیم امت کے لیے، اپنی ذات کے لیے، خواہش کے لیے نہیں، حضور نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک نظر دیکھا۔ اس کا مطلب کسی نے اگر شادی کرنی ہے تو منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، تاکہ اس میں بعد میں کوئی عیب ہو تو لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے۔ تو اس حدیث کے تحت کسی منگیتر کو جس سے آپ نے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا یہ جائز ہے، صرف اس نظریے سے کہ بعد میں مسئلہ نہ بنے۔ تو حضور نے تعلیم امت کے لیے کیا۔ جب حضور نے دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی حضور کو کام کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرتے، کیونکہ نبی ہر کام اللہ کی وحی کے تحت کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ عورت مدینہ منورہ مسجد نبی کے قریب ہی بیٹھ گئی، حضور کے کشانہ اقدس کے باہر۔ جب وہ بیٹھ گئی تو کچھ دیر بعد ایک صحابی آئے، اور وہ تھے ذات کے حبشی اور تھے بھی غریب، لیکن دل میں حضور کی محبت کی دولت تھی۔ اوپر سے غریب تھے لیکن دل میں حضور کی محبت کی دولت تھی۔ اس کا مطلب غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حب مصطفیٰ نہ ہو، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، غریب اصل میں وہ ہے۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے شادی نہیں کرنی اسے تو میرے کروا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ایسا کر، گھر جا کو سونے کی انگوٹھی لے کے آ، ایسی شادی تھوڑی ہو جاتی ہے، آپ سونے کی انگوٹھی اس کو دو گے، کو حق مہر دو گے تو پھر ہی ہوگی نا شادی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں کچھ سونا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو جاؤ چاندی کی لے آؤ۔ انہوں نے کہا چاندی کی بھی نہیں ہے، غریب بہت ہو۔ تو حضور نے فرمایا اچھا چلو لوہے کی لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ اتنی غریبی ہے گھر میں کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی فضیلت بتانے لگا ہوں میں۔ آقا کریم علیہ السلام، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ صحابی نے کہا کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ آج بھی یہی سوال ہوتا ہے نا کسی شادی کروں گی بھائی کیا ہے، کاروبار نوکری کیا ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام کی نظر میں معیار دنیا نہیں تھی، حضور کی نظر میں معیار آخرت ہے۔ جس کی آخرت بہتر ہے حضور کی نزدیک میں وہ بندہ بہتر ہے۔ تو اس نے حضور نے پوچھا، کیونکہ دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں، حضور نے پوچھا بھائی تیرے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو جسم میں چادر پہنی ہے نا یہی ہے میرے پاس۔ تو حضور نے فرمایا اس میں تو شادی، کہا جی بس آدھی اپنی بیوی کو دے دوں گا، آدھی خود رکھ لوں گا، جسم پہ چادر پہنی ہے۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اچھا تجھے قرآن آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آتا ہے۔ حضور نے فرمایا چل ایسا کر قرآن سنا۔ قرآن سنایا، وہ عورت سامنے تھی، عورت سے پوچھا ہاں بھائی یہ قرآن سنائے گا، قرآن کا حق مہر کے عوض، قرآن سنانے کا حق مہر کے عوض تو اس کو قبول کرے گی؟ انہوں نے کہا جی حضور آپ اگر چاہیں تو میں قبول کر لوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی نے قرآن سنایا، قرآن کی تلاوت حق مہر بنی اس صحابی کی، حضور نے اس عورت کا نکاح اس صحابی کے ساتھ کر دیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر
رضی اللہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ وقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العتیق فیاتی بناقتین کوماوین فی غیر آسم ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذالک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم جہاں پہ اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، ہم وہاں پر حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب دیکھیں کیا وہ خوش نصیب صحابہ تھے کہ استاد نبیوں کا امام ختم الرسول خاتم النبی محمد مصطفیٰ ہے اور شاگرد حضور کے اصحاب صفہ ہیں. مسجد نبی میں آج بھی جو زیارت کرتے ہیں انہوں نے دیکھا اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہوا ہے، نشان لگا ہوا ہے وہاں پر. وہاں بھی حضور تعلیم دیتے تھے صحابہ کو. حضور نے صحابہ سے بات کی، ہاں بھائی صحابہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم صبح یہاں سے نکلو کچھ دیر بعد جاؤ تو مزدوری کے عوض تمہیں 2 اونٹنیاں کوئی دے دے، تھوڑی دیر بعد وہ 2 اونٹنیاں مزدوری کے عوض لے آؤ، زیادہ مزدوری بھی نہ کرنی پڑے. جیسے آج میں مثال دیتا ہوں، آج کسی شخص کو کہا جائے بھائی بس 2 گھنٹے کام کر تو تجھے 2 اونٹنیاں مل جائیں گی، وہ کہے گا یار 2 گھنٹے میں اتنی دیہڑی بڑی بات ہے، پھر تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو حضور نے فرمایا تمہیں پسند ہے یہ چیز کہ تم جاؤ تھوڑی دیر کام کرو اور اس کے بعد 2 اونٹنیاں تم لے آؤ. اور عرب والوں کو اونٹنیاں بڑی پسند تھی، خاص کر اونٹنیاں، کیونکہ اس نے آگے بچے بھی دینے ہوتے تھے، نسل چلنی ہوتی تھی. تو وہ اس زمانے میں مالدار وہ ہوتا تھا جس کے پاس جانور زیادہ ہوتے تھے. آج تو پیسے کا دور ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہر کسی کو پسند ہے کہ تھوڑی دیر جائے اور اتنے پیسے کما کے لے آئے. حضور نے فرمایا جتنا تمہیں یہ پسند ہے نا کہ تم تھوڑی دیر جاؤ اور وہاں سے 2 اونٹنیاں مزدوری کے عوض لے آؤ. آقا نے فرمایا تم صبح مسجد میں جاؤ، قرآن کی 2 آیتوں کے مفہوم، قرآن کو 2 آیتوں کو سمجھ کر سن لو، پڑھ لو، سیکھ لو. آقا نے فرمایا جتنا تمہیں 2 اونٹنیاں پسند ہیں تھوڑی دیر میں مزدوری کر کے، فرمایا تمہارے رب کو تمہاری 2 آیتیں سیکھنا یہ تمہاری 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ پسند ہے. تو صبح صبح قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. آج ہر بندے کہتا ہے یار میں رمضان میں 5 قرآن پاک پڑھے. بندہ ان سے پوچھے بھائی کوئی ایک سورت بھی تفسیر کے ساتھ پڑھی ہے؟ کوئی شان نزول بتاؤ، کوئی بتاؤ قرآن مجید میں کون کون سی آیت منسوخ ہو گئی ہے. اس کا کسی کو نہیں پتا. اور یہ حضور نے قیامت کی نشانی بتائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب قیامت نزدیک ہوگی قرآن پڑھنے والے بہت لوگ ہوں گے. آج دیکھیں جگہ جگہ مسجد میں قرآن ختم قرآن ہوا ہے، لیکن قرآن مجید سمجھنے کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا، سیکھنے کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا. قرآن کو بتایا گیا، قرآن نے خود بتایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اب رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب ظاہری بات ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، صرف پڑھ لیا رحمت کے میننگ کیا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لینا جتنا انسان کو پسند ہے. تھوڑی دیر میں بہت سارے پیسے کما لے. اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ 2 آیتیں سیکھ لینا تمہارے اس عمل سے بھی زیادہ پسند ہے. تو میرے بھائی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، یہ قرآن کی فضیلت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ بس آخری حدیث کہتا ہوں اور ختم کرتا ہوں بات. 12 میں نشانات کو کافی لگائے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی اور قرآن نہ پڑھنے والے مسلمان کی مثال حضور نے بیان فرمائی حدیث پاک میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترج ریحہ طیب وطعمہ طیب. حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان کے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پھل مالٹا دیکھیں، اس کا رنگ بھی خوبصورت ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی پیاری ہے. حضور نے فرمایا اس مومن کی مثال کہ جو قرآن پڑھتا بھی ہے
اور ساتھ سمجھ کر پھر عمل بھی کرتا ہے. آقا نے فرمایا پھر وہ جہاں بیٹھتا ہے قرآن کی خوشبو پھیلاتا ہے, اور فرمایا وہ خود بھی عمل کرتا ہے. اس کی مثال حضور نے دی مالٹے کی, پھل کی, کہ آپ مالٹا رکھتے ہیں, مالٹے کی خوشبو بھی آتی ہے, اگر اس کا جوس نکالیں, اگر اس کو پیئیں تو اس کی لذت بھی بڑی ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا, اگلی بات سنیے, حضور نے فرمایا مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن مثل التمر لا ریح لها طعمها حلو. حضور نے فرمایا اس مسلمان کی کہ جو قرآن نہیں پڑھتا, فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور. حضور نے فرمایا کھجور کہ جس کی خوشبو تو کوئی نہیں ہے, یعنی کھجور آپ کہیں رکھتے ہیں کھجور کی خوشبو نہیں ہے, کبھی سون کے دیکھیے نہیں ہوتی, لیکن حضور نے فرمایا کھاؤ تو میٹھی بڑی ہوتی ہے. فرمایا یہ وہ مسلمان طبیعتاً میٹھا ہے, بہترین ہے, اچھا ہے, لیکن فرمایا اگر قرآن نہ پڑھے تو اس میں خوشبو پیدا نہیں ہوتی. قرآن پڑھے گا تو اس کے کردار کے اندر ایک خوشبو پیدا ہوگی, جو بھی قریب آئے گا تو اس کو اچھا بھی لگے گا اور اس کو پینے سے اس کو ذائقہ بھی ملے گا. یہ وہ مسلمان کی مثال ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید پڑھا کرو. یہ اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ. حضور نے فرمایا تم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. ویسے سارے قرآن کا یہ حکم ہے, لیکن سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ قرآن کی دو بڑی صورتیں ہیں. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے یا یہ خصوصاً دو صورتیں پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن ایک بڑے بادل کے ٹکڑے کی شکل میں یہ آئیں گی صورتیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اور آگے ارشاد فرمایا او غیباتانی او فریقانی من طیر صوافت حاجانی ان اصحابہما. حضور نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں قرآن کی آئیں گی قیامت والے دن, اپنے پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی اور یہ ان کی بخشش کا سبب بنیں گی. اور قرآن پاک اور حدیث میں نے شروع میں رمضان میں بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن قیامت کو دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے کی شفاعت کریں گے جو اس کو پڑھتا ہوگا. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو دن کو کھانے سے منع کیا, اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کو رات کو میں نے سونے سے منع کیا, یہ سو سکتا تھا لیکن اس نے تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنا, یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سنا. تو اللہ فرمائے گا بس ٹھیک ہے, قرآن اگر شفاعت کرتا ہے میں نے اس کے وسیلے سے بندے کے سارے گناہ بخش دیے. تو میرے بھائی قرآن مجید فرقان حمید بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم اس کو مشکل میں پڑھیں اور صدق نیت سے پڑھیں تو قرآن آج بھی فیض دیتا ہے, لیکن ہم قرآن سے فیض ہم نہیں لیتے, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم نے اگر کوئی مسئلہ ہو گھر میں تو کہتے ہیں جناب کو مولوی صاحب کو حافظ صاحب کو بچے مدارس کے آگے پڑھ دیں, خود نہیں قرآن کھولنا. کوئی کسی کا قریبی رشتہ دار بھی فوت ہو جائے گا, باپ بھی مر جائے گا, بیٹا وہاں پہ سائڈ پہ دوستوں سے گپے لگا رہا ہوگا اور کہے گا جناب مولوی صاحب بلائیں وہ پڑھیں گے قرآن. خود پڑھو, خود کسی کے لیے بخشش, قرآن پڑھ کے بخشش مانگو تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے نا, حضور نے فرمایا جو قرآن ختم ہونے پہ دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. حضرت عثمان غنی کا معمول تھا, ہر 7ویں دن قرآن پاک ختم کرتے تھے, اور کم از کم 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم نہ کرے, یہ منع ہے. لیکن بعض بزرگوں نے تو ایک رات میں بھی ختم کیا, لیکن ان کا ایک اپنا ذوق تھا. لیکن عام لوگوں کے لیے کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ پڑھیں, آہستہ آہستہ پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, اور سمجھ کر پڑھنا آپ کا پورا قرآن پڑھنے ویسے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ حدیث پاک میں نے سنا دی نا, اور ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھنے سے مراد اس کا ترجمہ تفسیر وضاحت, تو گویا کہ اس نے 100 رکعت نماز میں جتنا ثواب ملتا ہے اس بندے کو قرآن کی صرف 2 آیتیں سمجھنے میں اتنا ثواب مل جاتا ہے. تو میرے بھائی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں, سیکھیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا سمجھا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اپنے گھروں میں جہاں پر آپ بیٹھیں قرآن مجید کھول کے رکھیں, کیونکہ قرآن مجید کھولنا قرآن مجید پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہے. تو اس چیز کو اپنا معمول بنائیں. رمضان المبارک ہے, ابھی جو کچھ دن باقی ہیں
تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کا پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ اے میرے مولا، ہم سب کو اس طرح عطا فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، صحیح معنوں میں یا اللہ قرآن مجید سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی روزے اپنے رکھے، نمازیں پڑھی، درس قرآن ہوا، یا اللہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی لغزش بے ادبی یا اللہ ہو گئی تو معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ بہتر طریقے سے اس کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رحمت الرحمین، اپنے پیارے حبیب کے واسطے سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج کی اس ببرکت رات کے وسیلہ سے ہم سب کی یا اللہ جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کی جتنے بھی مشکلات پریشانیاں بنی ہوئی ہیں یا اللہ تمام کو دور فرما۔ خصوصاً یا اللہ اس مسجد کے سلسلہ میں جو تعمیرات کے سلسلہ میں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں یا اللہ اس رات کے وسیلہ سے یا اللہ اس تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ جلد سے جلد اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ آئندہ رمضان المبارک ہم سب کو اس مسجد میں جب کہ مسجد عالی شان تعمیر ہوئی ہو، یا اللہ اس عالی شان مسجد کے اندر ہم سب کو نماز تراویح درس قرآن سننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم سب ایک مرتبہ پھر رمضان کی بہاروں میں دیکھ سکیں۔ یا رب العالمین، اپنے پیارے دین کے صدقے سے جو مظلوم مسلمان ہیں کشمیر، فلسطین، افغانستان اور خصوصاً غزہ کے مسلمان، یا اللہ ان پر رحم و کرم فرما۔ ہمارے اس ملک پاکستان جو کہ بڑی قربانیوں سے ہمیں 27 رمضان المبارک کی رات کو ملا ہے، یا اللہ اس رمضان کی رات کے وسیلہ سے یا اللہ اس پاک وطن کو یا رب العالمین آباد و شاد فرما۔ جو لوگ اس کے درپے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، دہشت گردی فتنہ پھیلا رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان کو خلفائے راشدین کے سیرت کے مطابق ڈھلا ہوا یا اللہ حکمران نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قیامت تک آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس پاکستان کے اندر یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ناموس رسالت کا جو قانون ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے لیے بہترین حکمران نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔